یہ 6 اور 7 جولائی 1999 کی بات ہے۔ میں اور آپ اپنے کمروں میں اے سی لگا کر اپنے بچوں کے ساتھ سکون کی نیند سو رہے تھے، مگر کارگل کے برف پوش سفید پہاڑ اپنے سے بھی بلند ترین حوصلوں والے اپنی حفاظت پہ معمور بیٹوں کے خون سے خود کو رنگین ہوتا دیکھ رہے تھے۔ یہ ذکر ہے ٹائیگر ہلز کا، جس پر قبضہ کرنے کے لیے دنیا کے بلند ترین محاذ پر بھارتی فوج سر توڑ کوششیں کر رہی تھی، مگر ٹائیگر ہلز پر بنی پوسٹ ان کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی تھی، جہاں پر صوبے دار سکندر اور لالک جان اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ دشمن کو شدید ترین گولہ باری کا سامنا تھا، کیونکہ بلند مقام پر ہونے کی وجہ سے دشمن کی پوزیشن کا جائزہ لینا بہت آسان تھا، مگر دشمن کو جموں کی طرف سے تازہ رزق کی سپلائی جاری تھی۔ اس پوسٹ پر زخمی سپاہی بھی تھے جو پیچھے جانے کے لیے تیار ہرگز نہ تھے۔ ان میں ایک حوالدار لالک جان بھی تھے، جن کو ایک گولی لگ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کو نشانہ بنا رہے تھے، اور جو دشمن جہنم واصل ہوتا یہ رینگتے ہوئے جاتے اور اس کا اسلحہ اٹھا کر اپنی پوسٹ پر لے آتے۔ اسی دوران آپ کو مشین گن کی فائرنگ کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس مشین گن کے فائر نے دشمن کو کئی گھنٹوں تک روکے رکھا تھا۔ اب آپ تاک تاک کر دشمن پر کاری وار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک گولہ آپ کے پاس آ کر پھٹتا ہے، جس سے آپ کا ایک بازو جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس بازو پر فیلڈ پٹی باندھ لی، جو کہ ہر سپاہی کے پاس اس کی فرسٹ ایڈ کٹ میں ہوتی ہے۔ باقی ساتھی بھی زخمی ہو گئے تھے۔ آپ نے مشین گن ایک کرسی اور پاؤں کے درمیان پھنسا لی تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اسی اثنا میں ایک اور گولہ نزدیک آ کر گرا، جس نے آپ کے پیٹ میں گہرا زخم کر دیا اور جس سے انتڑیاں تک نظر آنے لگیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب بڑے بڑے سورما ہمت ہار جاتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو ایک گولی لگی ہو، ایک بازو جسم سے علیحدہ ہو جائے اور پیٹ کی انتڑیاں باہر نظر آنے لگیں تو ہم تو سوچ کر ہی مر جائیں گے۔ لیکن اس مرد مجاہد نے عجیب طریقہ کار اختیار کیا، جس کی ٹریننگ فوج میں نہیں دی جاتی، مگر یہ سچ ہے کہ جن کے لیے وطن کا ہر ذرہ اپنے خون کے ہر قطرے سے بھی قیمتی ہو، وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بلٹ بیلٹ کو مشین گن پر چڑھایا، اور مشین گن جو کرسی اور پاؤں کے انگوٹھے کے درمیان پھنسائی گئی تھی، مشین گن کے بیلٹ کو گھما کر اپنی گردن کی گرد لپیٹ لی، کیونکہ اب بیٹھنا ممکن نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے ٹیک لگا کر سر کو اونچا رکھا اور بیلٹ کس کے باندھ لی تاکہ مشین گن چلتی رہے۔ اب حوالدار لالک جان کو سمجھ آ گئی تھی کہ وقت بھی قریب ہے، مگر مرد مجاہد نے اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ مشین گن خاموش ہوئی تو دشمن سمجھا کہ سب سپاہی شہید ہو چکے ہیں، مگر جس قوم کے لالک جان جیسے بیٹے ہوں، اس کے 1 انچ پر بھی دشمن قبضہ نہیں کر سکتا، اور وہی ہوا۔ دشمن نڈر ہو کر آگے بڑھنے لگا، مگر اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حوالدار لالک جان نے فائر کھول دیا، اور اسی دوران وطن کا یہ بیٹا وطن پر یوں قربان ہو گیا کہ شہادت کے بعد بھی مشین گن کی آخری گولی تک دشمن کو ڈھیر کرتی رہی۔ اسی دوران تازہ کمک بھی پہنچ گئی، مگر آنے والوں نے جو منظر دیکھا وہ بیان کرنے کے لیے لفظ موجود نہیں۔ بس اتنا کہا جاتا ہے، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شہادت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اللہ پاک حوالدار لالک جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔